ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کے حادثے کے اچانک اور چونکا دینے والے واقعے نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر جس میں ملک کی اہم ترین شخصیات سوار ہوں؟ اسرائیل نے ایسا کیا بیان دیا کہ پوری دنیا کو صدمہ پہنچا؟ اس احساس اور نازک وقت نے بھی اس واقعے کو انتہائی مشکوک اور پریشان کن بنا دیا ہے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ایرانی صدر اپنے ہیلی کاپٹر میں آذربائیجان کا سرکاری دورہ کر رہے تھے، جہاں وہ ایک نئے ڈیم کی تعمیر کا اعلان کرنے والے تھے۔ ایران کے فارینر سیکرٹری آذربائیجان کے گورنر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دو ہیلی کاپٹر ان کے آگے آگے بڑھ رہے تھے۔ سفارتکار اور ان کے محافظ بھی ہیلی کاپٹر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاں یہ حادثہ ہوا وہاں صرف کچے میدان، پہاڑ اور جنگلات تھے۔ موسم کافی خراب تھا۔ اچانک ایک بادل تیز گرج چمک کے ساتھ آیا اور گھنی دھند چھا گئی۔ ایرانی میڈیا نے اعلان کیا کہ ہیلی کاپٹر اور اس کی باقیات اور شہداء کی لاشیں نہیں مل سکیں۔ ترکی اور روس نے جنگل میں باقیات کی تلاش کے لیے اپنی بہترین ٹیمیں بھیجیں، لیکن موسم اتنا خراب تھا کہ انہیں تقریباً 24 گھنٹے تک کچھ نہیں ملا۔ بالآخر جب ڈرونز نے ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ کے مقام کا پتہ لگایا تو انہیں پتہ چلا کہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی ہیلی کاپٹر ہوا میں دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ یہ ساری صورتحال بالکل درست اور مستند نظر آتی ہے۔ یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ ایرانی صدر سمیت کئی اہم شخصیات ایک حادثے میں اسی وقت جان بحق ہو گئیں جب اسرائیل اور امریکہ ایران کے خلاف لابنگ کر رہے تھے۔ نہ صرف بیرونی تنازعات بلکہ اندرونی سیاست بھی چل رہی تھیں۔ یہ وجوہات اس حادثے کو کافی متنازع بناتی ہیں اور ہمارے پاس اس واقعے کی لاجسٹکس کے بارے میں بھی کچھ سنجیدہ سوالات ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ دو اور ہیلی کاپٹر بھی اسی موسم میں تھے۔ صرف وہ ہیلی کاپٹر کیوں گرا جس میں اہم ترین شخصیات موجود تھیں؟ اس واقعے کی ٹائمنگ بھی کافی مشکوک ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ ایران نے اسرائیل پر ایرانی سفارت خانے پر حملے کے جواب میں جو ڈرون حملے کیے تھے؟ کیا یہ صدر کے خلاف سازش ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ دنیا کی دولت مند ترین طاقتوں کے خلاف جانے والے ابراہیم رئیسی بہت ہی امت پر مبنی رائے رکھتے تھے۔ جب وہ پاکستان آئے تو انہوں نے ایسے ہی بیانات دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بطور مسلمان ملک آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ مسلم ممالک کو متحد ہو کر اسلام مخالف پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مغرب اسرائیل کے ہیریٹیج منسٹر ایمچ الہیو کو پناہ دے رہا ہے، جس نے ایکس پر شراب کے گلاس کی تصویر پوسٹ کی ہے اور کیپشن میں چیئرز لکھا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کل رات وزیر اعظم کی موت کی خواہش کی تھی اور دائیں بازو کے لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ایران سے قاتل کی موت پر خوشی نہ منائیں۔ انہوں نے ایک اور پوسٹ میں لکھا، آوی ماؤز نے نوم پارٹی کے رہنما اور ایک نیسٹ ممبر نے بھی واقعے پر تبصرہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر لکھا۔ انہوں نے 1 ماہ سے بھی کم عرصہ قبل مرحوم ایرانی صدر کی طرف سے دی گئی دھمکی کو یاد کیا۔ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو اس سے کچھ نہیں بچے گا، اور اب وہ تاریخ کا محض ایک ذرہ بن کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی حکام نے اس پر کیا رد عمل دیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ ہم نہیں ہیں، ان میں سے ہر ایک سے سیدھے سادے طریقے سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور ابھی تک کسی چیز کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ کیا آپ کو اس ہیلی کاپٹر کا نام اور تفصیلات معلوم ہیں جس میں صدر پرواز کر رہے تھے؟ اسے بیل 212 کہا جاتا ہے، جسے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے بنایا ہے، اور یہ صرف اور صرف حکام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ کیوں ہوتا ہے؟ کسی مسلم ملک کا صدر بننے کے لیے جو اچانک حادثے میں مر جائیں۔ ہمیں یاد ہے کہ تاریخ میں سابقہ ایرانی صدور کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ ساری صورتحال افسوسناک اور پریشان کن ہے۔ جب بھی کوئی ہمت اور ایمان والا آدمی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے، یا اپنے ہی ملک میں اس کے خلاف مضبوط سیاسی لابنگ ہوتی ہے۔